لوگ آپ کو ملتے ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں اور تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ، کیا ریشو آپ نکالتے ہیں؟ تنقید برائے تنقید تو بہت کرتے ہیں، تنقید برائے تعمیر بہت کم کرتے ہیں، بہت کم، یعنی آٹے میں نمک کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2% ہوں گے جو میری بات کرتے ہیں۔ بالکل، مگر ہر کوئی تنقید ایک دوسرے میں کر کے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو بات کر کے نکل جاتا ہے، مگر وہ تنقید ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، مگر نہیں جی ایویں ہی ہے، یہ تو ایویں ہی ہے، بس وہ جیسے ہم مطلب کہتے ہیں بعض اوقات انسان کو آنکھوں دیکھا صحیح نظر نہیں آتا، کانوں سنی بات صحیح نہیں ہوتی، ہاں بالکل، پتہ نہیں سچائی کیا ہوتی ہے، تو کئی خوش فہمیوں میں، غلط فہمیوں میں کوئی نہ کوئی بات بن جاتی ہے۔ لیکن اچھا، آپ کیسے سمجھتے کہ انسان کو کس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ تنقید کرنا، بیجا تنقید کرنا چھوڑ دے؟ بیجا تنقید کرنا اپنے آپ سے چھوڑ دے۔ سب سے پہلے تو خود پہ جو ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ خود پہ اپنی تنقید کرے کہ میرے اندر یہ عادت جو ہے وہ کیوں ڈیولپ ہو گئی ہے، کیوں ڈیولپ ہو گئی ہے، کیوں میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے پہ تنقید، اپنے آپ کو پہلے وہ سمجھائے، اپنے آپ پہ وہ تعمیر کرے کہ ہر وقت کسی کو تنقید نہیں، پہلے اپنے آپ کو سدھارے پھر دوسرے پہ بات کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس بارے میں کہ تنقید، یعنی علی اصغر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کہ جو انسان کا ایک پیار محبت کے جو رشتے ناتے ہیں، تنقید ان کی سب سے بڑی دشمن نہیں سمجھتے آپ؟ بے شک بے شک، تنقید جو ہے نا، وہ تنقید تو محبت اور خلوص کو ختم کر دیتی ہے، محبت پیار کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر بچوں پہ کریں یا بہن بھائیوں میں کریں، کسی بھی القاب باب میں کریں، دوستوں میں کریں، تنقید جیسے کہ اگر محبت سے یا طریقے سے کی جائے گی، تنقید تعمیری لحاظ سے کی جائے گی، ان کی بہتری کے لیے جائے تو وہ تو ایک طریقے سے جیسے تنقید کی جاتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے یہ دانشوروں کا حوالہ دیا ہے کہ اخبارات میں وہ تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹ پہ کرتے ہیں، حکومت پہ کرتے ہیں۔ جو دانشور ہوتے ہیں نا، یہ طبقہ ایسا ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور بات جیسے کہ بات کو وہ ہمیشہ ناپ تول کر کرتے ہیں، اور جو کریں گے وہ صحیح بات ہوگی، اور حکومت اور جو ہے ان کی باتوں سے وہ سبق حاصل کرتی ہے اور اس آئیڈیا بھی لیتی ہے۔ وہ تو میڈیا میں جو بھی دانشور جو بھی میڈیا پہ کرتے ہیں، اخبارات میں کرتے ہیں، ریڈیو پہ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی مطلب دیکھنے میں ہمیں ملتی ہے، مثلا آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں، آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں، میں جہاں پہ کام کرتا ہوں، یہ دوست احباب جہاں جہاں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں باہر نکل کے، دوستوں میں بیٹھ کے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ خامی ہے، فلاں جو ہمارا انچارج ہے اس میں یہ نقص ہے، فلاں جو ہے میرا کولیگ ہے اس میں یہ پرابلم ہے، ٹھیک؟ تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سامنے بیٹھ کے اس کی اصلاح کر سکیں کہ بھائی یا باس جو بھی ہو، آپ میں یہ خامی ہے، اس کو دور کریں۔ باہر نکل کے ہم یہ کیا، یہ کس طرح کی تنقید ہے؟ جیسے کہ میں وہی بات پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو دوسروں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت ہوشیار ہوں۔ اگر ایسا ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے آپ نے ڈپارٹ کی یا کسی بھی جہاں ادارے میں کام کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھی میں کوئی کمزوری ہے تو آپ ان کو محبت سے سمجھائیں، بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا طریقہ غلط ہے، اگر میری رائے یہ ہے، اگر آپ کو پسند آئے، بالکل میری رائے یہ ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو اگر آپ کو اس طرح سے کیا جائے، اس طرح چلایا جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ جب تنقید کریں لیکن اس کو ایسا مشورہ دیں جیسے کہ آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں، بے شک اپنی بات اس کو ایسے پہنچائیں جیسے کہ آپ اس سے بات کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں ایک طریقے سے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک آدمی نے وضو غلط کیا تو ان لوگوں نے اس کو بولا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا نہیں کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے، تو ان کو بولا ان صاحب کو کہ میں ذرا وضو کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں کہ میں غلط تو نہیں کر رہا۔ دیکھو اصل میں کیا اس کو سبق سکھانا تھا، بے شک، لیکن اس طرح سے سکھایا گیا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور صدر میں ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور ان کا دل بھی نہ دکھے۔ جب انہوں نے کیا تو پھر واپس وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے ہیں تو ہم اپنے یہ تو جدید خرابیاں خود بہت ختم ہو جائیں گی۔ بالکل، لیکن اصل میں ہے کہ سب سے کمزوری تو یہ ہے کہ دین سے دوری، ہمارے زندگی میں دین نکل رہا ہے اور جو ہم نے اپنی طرف سے جو شامل چیزیں کی ہوئی ہیں وہ سب خرابی ہیں اور اسے اور زیادہ خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔
تو دین سے دوری کا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں نا کہ دین میں بھی ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے دیکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہاں بھی تنقید اس قدر یعنی شامل ہوئی ہے. بہت زیادہ. کسی آپ مسجد میں چلے جائیں تو وہاں نمازی بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے. بہت زیادہ. حالانکہ مسجد میں دنیاوی چیزیں، دنیاوی باتوں کرنے میں منع فرمایا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہ کریں. ایسے آپ کا اتفاق ہوتا ہے مسجد میں، کیا آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ تنقید کس قدر ہو رہی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جان کہ مسجدوں میں بھی کہ آدمی آرام سے کہیں جا کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، مگر وہاں بھی بیٹھ کے دین کی باتیں کم ہوتی ہے. یا کوئی سلام پڑھا جا رہا ہے تو لوگ پیچھے باتیں کرتے ہیں، ان کو ایسے ہی بس کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے بات تو وہی آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے پاس انہوں نے سب سبق دیا ہمیں کہ ہم ان پہ عمل جو انہوں نے بتایا اس پہ عمل کریں تو یہ تنقید بھی، چگلیاں بھی، ہر چیز ہم سے برائیاں دور ہو سکتے کہ ہم اپنے دین پہ چلیں. جی. اور مطلب یہی ہے نا کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے اپنی طرف ایک جیسے انہوں نے مثال دی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہا، انہوں نے ان سے ایک دم نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں مجھے دیکھیں میں وضو کس طرح کا. اب اس کو پھر دل آزاری ہو جاتی اس آدمی کی کہ وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز بتاتے تو بہت اچھا بتاتے. ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت پیاری بات آپ نے کی تھی، ہمیں معلومات میں بھی اضافہ ہوا. جی جی. تو جیسے کہ جو بھی اگر تنقید بھی کرنی ہے، جیسے کہ تنقید ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن بہتری کے لیے. بہتری کے لیے وہی کسی انسان کی اپنے بچے کو اگر تنقید کریں یا اس کو سمجھائیں تو محبت سے سمجھائیں اور طریقے سے سمجھائیں. بالکل. کہ یہ اگر آپ ایسا کام کرو گے تو اور اچھا لگے گا. جی. اگر یہ کام اس طرح سے کیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کو ایسے کیا جاتا تو اور زیادہ اچھا لگتا. تو اس میں تھوڑی اس کے حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. چلو میرے کام کو پسند کیا گیا ہے، میرے والد صاحب نے کیا ہے یا کسی نے بھی پسند کیا ہے اور میری حوصلہ افزائی ہے، چلا آئندہ میں اس کے لیے اوپر وہ بالکل کرے گا، ضرور کرے گا کوشش، اور آئندہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گا. مگر ہمارے میں اتنا وہ نہیں مادہ نہیں، ہم اسی ٹائم کہہ دیتے اس کو. جی. مادہ نہیں ہوتا، اپنے آپ برداشت کا مادہ نہیں ہوتا. ہم سوچتے نہیں ہیں، کہتے بولتے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچو تولو پھر بولو. اس طرح ہم برداشت کا مادہ ہم میں نہیں ہے. ہم جس کو بھی کہتے ہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا اثر اس پہ کیا ہوگا بعد میں. یہ برداشت کا مادہ ہمارے میں کم ہے. جی جی. تو وہی ہے نا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھی ہم جی. اور آج ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں تو یہ وبا بھی عام ہو چکی ہوئی بہت زیادہ، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس برائی کے شکار ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا اس بات کا. تو یہ احساس جگانے والی بات ہے کہ ہم غور کریں. یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں یہ بڑے بڑے مطلب برائیوں کا اسباب بن جاتی ہیں. تو آج ہم ان چھوٹی سی برائیوں سے بچیں گے تو پتہ نہیں کل کے بڑی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے. کہ ہم کو کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے خود اپنا ایک جائزہ لے لے کہ آیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کو سمجھا پائیں یا ابھی ہماری اپنی سمجھنے کی عمر ہے. تو بہرحال ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. تو آخر میں کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے تمام بہن بھائیوں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ اس چیز سے بچیں، اور اگر تنقید ہی کرنی ہے تو تعمیری تنقید کریں، اس کی بہتری کے لیے کریں. اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے کسی کی دل آزاری نہ کریں کہ یہ بہت بری عادت ہے، اور کسی کا دل ٹوٹ جائے یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. جی. اس کے لیے میں سب سے چاہوں گا. خدا حافظ. بس میں بھی یہی کہوں گا کہ جیسے بھائی صاحب نے بات کی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کی میں بات کروں گا کہ بچوں کو کرٹیسائز ہر ٹائم نہ مت کریں. ان کہیں ضرور کہیں مگر الگ سے کہیں تو بچہ سمجھ جائے گا. سب کے سامنے میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی کئی دفعہ کر جاتا ہوں مگر وہ اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے. جو مجھے پتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. آپ میں سمجھتا ہوں بچوں کے علاوہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ہر رشتہ چاہے وہ کاروباری ہو چاہے اپنا رشتہ ہو، آرام سے بات کر لیجیے. جی بہت شکریہ
علی اصغر صاحب آپ کا، سلطان محمود صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے پروگرام میں. تو جی ناظرین، آج آپ کو امید کرتے ہیں پروگرام پسند آیا ہوگا. تو نیکسٹ منڈے ہم دوبارہ سیم ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہی ہمارا جاتے جاتے میسیج ہے کہ تنقید، بیجا تنقید کرنا جو ہے اس سے پرہیز کریں. بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور رشتوں میں بھی دراڑیں پیدا ہوتی ہیں. اینی وے، اپنا گرد و نواز سب کا خیال رکھیں. نیکسٹ منڈے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ.